بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں نکالیں گے ایک مرتبہ پھر، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں نکالیں گے ایک مرتبہ پھر، تارتن ایک مرتبہ، اخرى پھر، ہم اسی مٹی سے ہم تمہیں ایک مرتبہ پھر نکالیں گے۔ تو فرمایا ہم نے انسان کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی جو اصل خلقت ہے وہ مٹی سے۔ تو انسان آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے۔ اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، یعنی موت کے بعد انسان قبر میں جو جاتا ہے وہ اسی مٹی میں جاتا ہے۔ تو عموماً سب کو قبر مل جاتی ہے، اور اگر کسی کو قبر نہیں بھی ملی، کوئی سمندر میں ڈوب گیا، جل گیا، آگ لگ گئی، تو آخر اس کے ذرات بھی کس میں مل جاتے ہیں؟ مٹی میں مل جاتے ہیں۔ کسی جانور نے کھایا تو وہ جانور بھی ایک دن مرے گا، تو اس کے ذرات بھی مٹی میں ہی جائیں گے۔ تو بالآخر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ مٹی میں ہی جاتا ہے، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل کر آئیں گے، تو اسی مٹی سے سب دوبارہ نکلیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، البتہ یقیناً ہم نے فرعون کو دکھائے اپنے معجزات۔ أَرَيْنَاهُ کہ ہم نے دکھائے فرعون کو آیاتنا اپنے تمام معجزات۔ فَكَذَّبَ وَأَبَى، پس اس نے جھٹلایا اور اس نے انکار کیا۔ البتہ یقیناً ہم نے فرعون کو اپنے تمام معجزات دکھلائے، لیکن اس نے جھٹلایا اور اس نے انکار کیا۔ قال اجئتنا لتخرجنا، اور فرعون نے کہا تو لایا ہے ہمارے پاس تاکہ تو ہمیں نکال دے، من ارضنا ہماری اس زمین سے، بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنے جادو کے ذریعے۔ فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا تاکہ تو ہمیں ہماری اس زمین سے نکال دے اپنے جادو کے زور پر۔ فرعون جو تھا وہ اپنے حواریین کو اور ان کو بتانا چاہ رہا تھا، ان کو غیرت دلا رہا تھا کہ بھئی یہ معاذ اللہ پیغمبر نہیں ہے، یہ تو تمہیں اپنے اس علاقے سے باہر نکالنا چاہ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ تم یہ علاقہ اور یہ شہر چھوڑ دو، اس وجہ سے یہ تمہارے پاس آیا۔ یعنی گویا ان کو برانگیختہ کر رہا ہے، ابھار رہا ہے کہ یہ تمہارا ہمدرد نہیں ہے بلکہ تمہارا دشمن ہے، کہ تمہیں تمہارے شہر سے نکالنا چاہ رہا ہے۔ لگا دی۔ تو فرعون نے سب کو ابھارا اس بات پر کہ بھئی یہ چاہ رہا ہے کہ تاکہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے۔ اس نے ابھارنے کے لیے، برانگیختہ کرنے کے لیے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم ضرور بے ضرور لائیں گے تیرے پاس جادو اس جیسا، ہم ضرور بے ضرور لائیں گے تیرے پاس جادو اس جیسا۔ یعنی فرعون نے کہا تو جادوگر ہیں تو ہم تیرے مقابلے میں بھی جادوگروں کو لے کر آئیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، پس تو مقرر کر ہمارے اور اپنے درمیان میں ایک وعدے کا وقت۔ وعدے کا وقت بریکٹ میں مقابلے کا وقت، ایک مقابلے کا وقت مقرر کر۔ لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ، ہم بھی اس کے خلاف نہیں کریں گے، وَلَا أَنْتَ، اور تو بھی اس کے خلاف نہیں کرنا۔ مکاناً سوا، اور یہ مقابلہ ہوگا کھلے میدان میں، ہموار جگہ میں، بریکٹ میں کھلے میدان میں، کھلے میدان میں یہ مقابلہ کریں گے ہم۔ دیکھیں فرعون نے معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ جادوگر ہوں تو ہم آپ کے مقابلے میں جادوگروں کو لے کر آئیں گے، اور دو تاکیدیں استعمال کیں۔ فَلَنَأْتِيَنَّ میں لام بھی تاکید ہے اور نون بھی تاکید ثقیلہ ہے، دو تاکیدیں لائے۔
اور کہا معاذ اللہ آپ جادوگر ہو تو آپ کے مقابلے میں ہم اسی طرح کے جادوگر لے کر آئیں گے، آپ ہمارے لیے دن مقرر کرو، لیکن ایسا دن ہو کہ آپ بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا اور ہم بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور ایسی جگہ ہو جو کھلا میدان ہو، اس کی وجہ تاکہ ہر ایک کو نظر آئے۔ دیکھیں اگر وہ جگہ ایسی ہے کہ اس میں پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں، اونچی اور نیچی جگہ ہے تو سب کو نظر نہیں آئے گا، بعض کو آئے گا بعض کو نہیں آئے گا۔ ایسی جگہ ہو کہ وہ ہموار ہو، سب کو نظر بھی آئے۔ قال موعدکم یوم الزینۃ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے وعدے کا جو وقت ہوگا وہ تمہارے جشن کا دن ہوگا، وہ تمہارے جشن، زینت جشن، عید کا دن، تمہارے عید کا دن، جشن کا دن ہوگا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور لوگوں کو جمع کیا جائے گا چاشت کے وقت، جمع کیا جائے گا چاشت کے وقت۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے اس کے چیلنج کو فوراً قبول کیا، اس نے کہا نا کہ ایک دن مقرر کرو مقابلے میں آؤ، فرمایا ٹھیک ہے مقابلے میں آ رہا ہوں۔ تو جب باطل چیلنج کرے، حق کو دعوت دے، تو پھر اس کے مقابلے میں آنا چاہیے اور تیاری کے ساتھ آنا چاہیے، تاکہ باطل پھر پروپیگنڈا نہ کرے کہ ہم نے دعوت دی اور یہ ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کیا اور کہا ٹھیک ہے وعدے کا دن مقرر کر دو، دن طے ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے خود طے کیا کہ یوم الزینت وہ دن ہوگا، جشن کا دن، عید کا دن۔ تو اس سے کون سا دن مراد ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ فرعون اور آل فرعون کے عید کا دن تھا۔ تو اب عید کے دن میں بڑا تہوار ہوتا تھا، سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے تھے، اس لیے وہ دن رکھا تاکہ سب معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اور یہ نمبر 2، یہ ان کے نیروز کا دن تھا، نیروز، نون یا را واؤزا، نیروز کا دن تھا۔ یہ ان کے ہاں ایک بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے، میلے کا دن ہوتا ہے۔ اور یہ یا نمبر 3 عاشورہ کا دن تھا، عاشورہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور یہ دن ان کے ہاں بڑا معزز دن تھا۔ تو اب یہ تہوار کے دن کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ حق کا اظہار بڑے مجمع کے سامنے ہو۔ تہوار کے دن کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ حق کا اظہار بڑے مجمع کے سامنے ہو۔ تو چونکہ وہ چھٹی کا دن ہے، جشن کا دن ہے، تو سارے لوگ جمع ہوں گے، سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو عین الیقین ہو جائے گا۔ اب بعض لوگ دیکھیں بعض نہ دیکھیں تو خبر تو اس طرح نہیں ہوتی جس طرح آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، تو لیس الخبر کالمعاینہ، تو اس لیے جشن کے دن کا انتخاب ہوا۔ پھر وقت کا انتخاب بھی کیا، چاشت کا وقت۔ اب جو چاشت کا جو وقت ہوتا ہے اس میں دھوپ زیادہ نہیں ہوتی، تو گرمی بھی زیادہ نہیں ہوتی، سردی بھی زیادہ نہیں ہوتی، زمین بھی گرم نہیں ہوتی، موسم بالکل نارمل ہوتا ہے، اور روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ چاشت کا وقت جیسے آج کل تقریباً 8:30 پونے 9 بجے کا ٹائم ہے۔ اب اس ٹائم میں ایک تو سارے اٹھ جاتے ہیں، جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ بھی تقریباً اس تک جاگ جاتے ہیں۔ نمبر 2، کوئی دور دراز سے آنا چاہے تو وہ بھی اس جگہ پر پہنچ جائے گا۔ نمبر 3، بالکل اندھیرا نہیں ہوگا، سب کو نظر بھی آئے گا۔ اور نمبر 4، گرمی اور سردی بھی زیادہ نہیں ہوگی، تو موسم صحیح ہوگا، برابر ہوگا، اس لیے چاشت کا وقت رکھا۔ اگر رکھتے اشراق کا وقت تو اس میں اندھیرا ہوتا ہے تو صحیح نظر نہیں آتا۔ فتولی فرعون، پس یہ لوٹا فرعون، فجمع کیدہ ثم اتی، پس یہ جمع کرنے لگا اپنے مکر و فریب کا سامان، مکر و فریب کا سامان، ثم اتی، پھر آیا۔ مکر و فریب کا سامان اس نے جمع کیا اور پھر یہ آیا، یعنی تمام جادوگروں کو جمع کر دیا، پیغام دیا تمام علاقوں میں جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں سب آ جائیں۔ سارے بڑے بڑے جادوگر اس دن اکٹھے ہو گئے اور سب کو کہا تم نے مقابلہ کرنا ہے، اور جب کوئی مقابلے میں فتح پائے گا میں اس کو بڑا انعام بھی دوں گا، اور وہ میرا مقرب ہوگا، میرا مقرب ہوگا، میرے قریب ہوگا، انعامات سے نوازوں گا۔ تو اب یہ سارے مکر و فریب کا سامان جمع کیا۔ تو قرآن نے اس کو تعبیر کس سے کیا؟ قید کہتے ہیں مکر کا سامان۔ تو حق کے مقابلے میں تھا نا، باطل پہ تھا، تو باطل ایک مکر و فریب ہوتا ہے، باطل ایک صرف مکر و فریب ایک ملمہ سازی ہوتی ہے، اندر سے تو کچھ نہیں ہوتا، کھوکھلا ہے، جیسے ایک آدمی اب پیتل پہ سونے کا پانی چڑھا دے
کسی نقلی چیز پہ سونے کا پانی چڑھا دے، اوپر سے تو وہ چمک رہی ہوگی لیکن حقیقت میں اندر سے کھوکھلی. تو باطل ہمیشہ اوپر سے ملمع سازی کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں اس کے بعد دلیل ثبوت نہیں ہوتا تو وہ ناپائیدار ہوتا ہے، پختہ نہیں ہوتا. قال لهم موسیٰ ویلکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جادوگروں سے، ہلاکت ہو تمہارے لیے. لہم جادوگر، موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا ہلاکت ہو تمہارے لیے. لا تفتروا علی اللہ کذبا، تم لوگ نہ باندھو اللہ پہ جھوٹ، نہ باندھو اللہ پہ جھوٹ. فیسحتکم بعذاب، ورنہ وہ اللہ تمہیں تباہ کر دے گا عذاب کے ساتھ. وقد خاب من افترا، اور یقیناً ناکام ہو گیا جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا. جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا وہ تو ناکام ہو گیا. دیکھیں جیسے تمام جادوگر جمع ہو گئے، اب موسیٰ علیہ السلام نے سب کو پہلے نصیحت کی. تو یہی طریقہ ہے کہ پہلے حق بات پہنچائی جائے، حق کی نصیحت اور تبلیغ کی جائے، پھر اس کے بعد جہاد کرنا ہو، مقابلہ کرنا ہو، اس کے بعد ہوتا ہے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے سب جادوگروں کو پہلے دعوت دی، دیکھو تم لوگ حق کے مقابلے میں نہ آؤ، اور تم یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو. تم جو اپنے آپ کو حق پہ کہہ رہے ہو، مجھے باطل پہ کہہ رہے ہو، گویا تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو کہ تم حق پر ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں حق کے ساتھ نہیں بھیجا. تو تم جادوگر ہو، نافرمان ہو، اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے ہو. میں حق پر ہوں، میرا انکار کر رہے ہو. تو جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، حق کے مقابلے میں آتا ہے، تو اللہ اس کو تباہ کر دیتا ہے. فیسحتکم بعذاب، اللہ اس کو اپنے عذاب کے ساتھ تباہ کر دیتا ہے. اور یقیناً وہی ناکام ہوتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے. تو لہٰذا تم میرے اوپر جھوٹ نہ باندھو. تو دیکھیں مختصر مگر جامع نصیحت کی، لمبی چوڑی تقریر نہیں کی. تو کلام جو ہوتا ہے نا، خیر الکلام ما قل و دل، جو مختصر ہو اور مدلل ہو، اپنی مضمون پر پر ہو. تو مختصر بات کی، حق کے مقابلے میں نہ آؤ ورنہ اللہ تمہیں اپنے عذاب سے تباہ و برباد کر دے گا. جب اتنے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ بات کہیں تو فتنازعوا امرہم، پس اختلاف کرنے لگے وہ لوگ آپس میں اس معاملے میں، اختلاف کرنے لگے آپس میں اس معاملے میں. وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چھپ کے سرگوشی کرنے لگے، چھپ کے کان کان میں، پوشیدہ. جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی کہ یار یہ تو واقعی پیغمبر لگ رہا ہے، ان کا حلیہ دیکھو، وضاقتہ، گفتار و رفتار، بات کا انداز، اسلوب، اور اتنی دو ٹوک بات کہ میں حق پر ہوں تم باطل پر ہو. جادوگر تو کبھی ایسا نہیں کہتا. اگر یہ ہماری طرح ہوتے تو اس طرح بات تو نہ کرتے. ان پہ خوف ہوتا، ڈر ہوتا کہ نہیں ہوگا، کہیں ہار نہ جاؤں. یہ تو اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں یہ واقعی پیغمبر ہے، ورنہ تو اتنے یقین اور وثوق سے اس طرح کی بات نہیں کرتے. تو اس لیے وہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، کریں نہ کریں، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے. تو آخر کار چونکہ فرعون کا دباؤ تھا، اور فرعون خود بیٹھا ہوا ہے، سارا لشکر ہے، اس لیے آخر کار مقابلے میں آ گئے. لیکن کچھ نہ کچھ دل میں یہ بات آ گئی، لگتا ہے یہ حق پر ہیں، پیغمبر لگ رہے ہیں، یہ کچھ نہ کچھ دل میں کھٹک آ گئی. یہاں پر لفظ لا تفترو، یہ باب افتعال سے فعل نہیں ہے، باب افتعال سے فعل نہیں ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر. فیسحتکم، یہ باب افعال سے فعل مضارع، صیغہ واحد مذکر غائب ہے. فا جو ہے یہ جواب نہیں پر واقع ہوا ہے، تو اس لیے اس کے بعد ان مقدر ہے جس نے اس کو نصب دیا. فیسحتہ، تو تا پر جو نصب ہے یہ ان مقدر کی وجہ سے نصب آیا، تو نہیں کے جواب میں آیا، تو اس لیے فا کے بعد ان مقدر ہے جس نے اس کو نصب دیا. قالو ان ہازانی لساحرانی، یہ ان بمانے اننا کے ہے، ان بمانے اننا مخفف من المثقل ہے. جادوگروں نے کہا یقیناً یہ دونوں لساحرانی، البتہ جادوگر ہیں، یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم، اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ساتھ. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ،
اور لے جائیں تمہارے عمدہ طریقے کو، لے جائیں تمہارے عمدہ طریقے کو۔ دیکھیں جادوگر بھی آپس میں اب کہنے لگے لگتا ہے یہ جادوگر ہی ہوں گے، اب دباؤ ان پر زیادہ تھا تو کہا یہ دونوں جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور پر نکال دیں۔ تو یخرجاکم نیچے ملک کی دشمنی، ملکی دشمنی کہ ان کی ملک کے ساتھ بھی دشمنی ہے، ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ بھئی یہ دونوں تو ملک کے غدار ہیں، دیکھو تمہیں ملک سے نکال رہے ہیں۔ اور آگے لے جائیں بطریقتکم المثلی، مذہبی دشمنی، مذہبی دشمنی تمہارا جو عمدہ طریقہ ہے آباء و اجداد کا، تو یہ آباء و اجداد کے طریقے کو ختم کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا یہ تمہارے مذہب کے بھی دشمن ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، پس تم پختہ کر دو تدبیریں، تم پختہ کرو تدبیریں، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر آ جاؤ صف باندھ کر، آ جاؤ صف باندھ کر، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، یقیناً آج کے دن وہی کامیاب ہوگا جو غالب ہوگا۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، پس پختہ کرو تم لوگ اپنی تدبیریں، اپنی تدبیروں کو پختہ کر لو، پھر تم سب کے سب آ جاؤ صف باندھ کر۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور یقیناً آج کے دن کامیاب وہی ہوگا جو غالب ہو گیا، جو غالب ہوا تو اس کو زیادہ انعام ملے گا فرعون کی طرف سے، تو وہی آدمی کامیاب ہوگا۔ یعنی انہوں نے دنیا کی زندگی کو اصل سمجھا۔ قالوا یا موسیٰ، کیفیت مقابلہ، کیفیت مقابلہ، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا جادوگروں نے، اما ان تلقی، آپ پہلے اپنا عصا ڈالو گے، و اما ان نکون اول من القا، یا ہم سب سے پہلے ڈالنے والے ہوں۔ آپ سب سے پہلے اپنا عصا ڈالو گے، یعنی اپنا کرتب آپ پہلے دکھاؤ گے یا ہم اپنا کرتب پہلے دکھائیں؟ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ ڈالو۔ فاذا حبالهم وعصیهم، پس ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، یخیل الیہ من سحرہم، خیال آنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ الیہ کی ضمیر ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو ترجمہ لکھیں یخیل الیہ، خیال آنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو، خیال آنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، یہ ضمیر حبال اور عیسی دونوں کی طرف راجع الگ الگ، تو گویا ان کی لاٹھیاں اور رسیاں دوڑ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں پہلے خود اپنا عصا نہیں ڈالا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے اپنا عصا ڈالتے وہ اژدہا بن جاتا، اور اس کے بعد یہ جادوگر ڈالتے، تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا سے اژدہا بنا وہ ان میں گم ہو جاتا، کیونکہ جادوگروں کی تعداد 70,000 تھی، ایک قول 1400 تھی، ایک قول 70 تھی، مظہری اور قرطبی نے یہ اقوال ذکر کیے ہیں، تو بہت بڑی تعداد تھی۔ فرعون نے سارے جادوگر اکٹھے کیے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام اگر پہلے ڈال دیتے تو وہ سب چونکہ اژدہا بن گئے تو یہ بھی اژدہا بن جاتا، تو کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ بھئی جو اژدہا کھا رہا ہے یہ تو میرا والا اژدہا ہے، کوئی بولتا یہ تو میرا ہے، دوسرا بولتا میرا ہے، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم سب ڈالو، باطل کو آنے دو۔ اب باطل جب سب آ گیا اس کے بعد اپنا ایک جیسے عصا ڈالا تو اب حق کا ظہور ہو گیا، تو قل جاء الحق وزہق الباطل، حق بعد میں آیا، آتے ہی باطل کو مٹا دیا۔ تو جیسے وہ عصا ڈالا وہ بڑا اژدہا بنا، اور جہاں سے گزرتا گیا سب کو نگلتا گیا، تو پتہ چل گیا یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا جب انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں تو ان کو خیال آنے لگا، خیال آنے لگا بریکٹ میں لکھیں نظر بندی کر دی تھی، نظر بندی کر دی تھی، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ یہ لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں، حالانکہ لاٹھی تو نہیں دوڑ رہی تھی، اور ان کی جو رسیوں سے جو اژدہے وہ دوڑ نہیں رہے تھے، اپنی جگہ تھے، لیکن یہ نظر بندی تھی، کیا تھی؟
نظر بندی آج کل بھی آپ نے دیکھا ہے جادوگر آتے ہیں تو جب وہ کرتب دکھاتے ہیں تو وہ نظر بندی کر لیتے ہیں. اب بچے کی زبان نکالیے باہر کاٹ رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے یار یہ تو کاٹ رہا ہے اور زبان کٹی ہوئی دکھا بھی رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں نہیں کاٹ رہا ہوتا. وہ پہلے تلواریں لے کر وہ منہ میں ڈال رہے ہیں باہر نکال رہے ہیں، نظر آ رہا ہے یار یہ تلوار ڈال رہا ہے. یہ ہوتا ہے نظر بندی کہ ہوتا کچھ ہے نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ دماغ پر کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو اصل حقیقت نظر نہیں آتی. تو بہرحال میں نے بات عرض کی کہ یہ کیا تھی؟ نظر بندی تھی، جس کا اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی وقتی طور پر ہو گیا. اس پر دلیل کیا ہے کہ یہ نظر بندی تھی؟ سورہ اعراف آیت نمبر 116 قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو. جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا. سحروا اعین الناس، تو نظر بندی یہی ہوتی ہے، اعین الناس ہوتی ہے، نظر کچھ آتا ہے ہوتا کچھ ہے. اس لیے میں نے کہا بریکٹ میں نظر بندی، یہ انہوں نے نظر بندی کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام بھی وقتی طور پہ دیکھا کہ یہ دوڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ دوڑ رہے نہیں تھے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، تو موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا اپنے دل میں ڈر، اپنے دل میں کچھ تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا. بریکٹ میں بشری تقاضے کی وجہ سے ڈر محسوس ہوا، بشری تقاضے کی وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو بشر ہیں. تو وقتی طور پر ہوا کہ اتنے سارے اژدہے ہیں، کہیں معلوم نہیں میرا اژدہا ان کا مقابلہ کر سکے گا یا نہیں، سب پر غالب آئے گا نہیں آئے گا. تو وقتی طور پر تھوڑا سا ڈر محسوس ہونے لگا. تو لکھیں نفی علم غیب، نفی علم غیب. اگر موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو یہ ڈر محسوس نہ ہوتا، اور عالم الغیب ہوتے پتہ ہوتا غالب تو میں نے ہی آنا ہے تو پریشان نہ ہوتے، خوف نہ ہوتا. تو معلوم ہوا علم غیب کی بھی نفی ہے، نور کی بھی نفی ہے. موسیٰ علیہ السلام بشر ہے، خوف ہونا بشری تقاضا ہے، اس لیے بشری تقاضے پہ دل میں خوف آ گیا. قلنا لا تخف، تسلی موسیٰ، ہم نے کہا اے موسیٰ مت ڈریے، انک انت الاعلی، یقیناً تو ہی غالب آنے والا ہے، تو ہی غالب آئے گا. اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور اے موسیٰ تو ڈال دے جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے. معلوم ہوا لاٹھی دائیں ہاتھ میں پکڑنا مسنون عمل ہے، ہر اچھا عمل ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرنا ہے. تو یہ لاٹھی بھی دائیں ہاتھ میں تھی، اس کو ڈال دے. تلقف ما صنعوا، یہ نگل دے گی جو انہوں نے بنایا ہے، جو انہوں نے بنایا ہے. انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ سب جادو کا کرتب ہے، جادو کا قید کرتب ہے، یہ سب جادو کا کرتب ہے، جادو کا ایک تماشا ہے. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، جادوگر کامیاب نہیں ہوتا وہ جہاں سے بھی آئے، جس جگہ سے بھی آئے وہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا. بریکٹ میں لکھیں جب وہ حق کے مقابلے میں آئے، جب جادوگر حق کے مقابلے میں آئے گا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. دیکھیں وقتی طور پر تو کبھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جادو کا اثر ہو بظاہر ہمیں کامیاب نظر آ جائے، لیکن حق کے مقابلے میں جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوگا، معجزے کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوگا. وقتی طور پر اگر کسی جگہ نظر آ بھی جائے تو غلبہ بعد میں حق ہی کا ہوگا. بات سمجھیے، حق کا ہی غلبہ ہوگا. اس لیے میں نے کہا بریکٹ میں لکھیں کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جب کہ وہ حق کے مقابلے میں آئے. اسی طرح جب وہ معجزات کے مقابلے میں آئے، سحر تو یہ کرتب ہے سرکش جنات کی مدد سے، معجزہ تو خدا کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھ پہ صادر ہو رہا ہے. تو جب معجزات کے مقابلے میں جادوگر آئے گا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، بالآخر گرا دیے گئے، گرا دیے گئے جادوگر، گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اور سب نے کہا ہم ایمان لے کر آئے حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر. تو صیغہ مجہول ہے، بالآخر گرا دیے گئے جادوگر، گر گئے نہیں، بالآخر ترجمہ بالآخر گرا دیے گئے جادوگر.
سجدے میں، اور سب نے کہا ہم ایمان لے کر آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ بریکٹ میں لکھیں معجزہ ایسا متاثر کن تھا کہ سب بے ساختہ سجدے میں گر گئے۔ معجزہ ایسا متاثر کن تھا کہ سب بے ساختہ سجدے میں گر گئے۔ دیکھیں وہ اختیار سے نہیں، کہ معجزہ دیکھا، ایسا دل پر اثر ہوا کہ غیر اختیاری طور پر ایک دم سجدے میں گر گئے، اتنا اثر ہوا دل پر۔ دیکھیں جب حق آتا ہے نا فوراً اپنی تاثیر دکھا دیتا ہے، تو ایسی تاثیر دکھا دی جو تھوڑی دیر پہلے مقابلے کے لیے آئے تھے، اب تھوڑی دیر بعد وہ ایمان لے کر آ گئے ہیں، اور ایسا پختہ ایمان لایا۔ آگے بات آ رہی ہے، فرعون نے کہا قتل کروں گا، سولی پہ چڑھاؤں گا، انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، جو کرنا ہے سو کر لے، جو کرنا ہے سو کر لے، ہم ایمان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو جب حق سامنے آتا ہے اور معجزے دیکھ کر ایمان لے آتا ہے، پھر ایمان بڑا مستحکم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال سب گرا دیے گئے سجدے میں، اور سب نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ دونوں کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ یعنی فرعون رب نہیں ہے جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، رب وہ ہے جو موسیٰ کا رب ہے، رب وہ ہے جو ہارون کا رب ہے، کہ دیکھیں ایک عصا ہے سب کو کھا گیا، سب کو نگل گیا، تو واقعی اس کا رب سچا رب ہے کہ جیسے ہی حق آیا باطل بالکل ختم ہو گیا۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، زجر فرعون نے کہا تم لوگ ایمان لے کر آئے میری اجازت دینے سے پہلے، تم لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ انہو یقیناً یہ موسیٰ، ہو ضمیر کا مرجع موسیٰ علیہ السلام ہے، یقیناً یہ موسیٰ لکبیرکم الذی علمکم السحر، تمہارا بڑا ہے کہ جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تمہارا بڑا ہے کہ جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، بریکٹ میں تمہارا استاذ ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں ضرور بے ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو تمہارے پاؤں کو مخالف جانب سے، مخالف جانب سے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں ضرور بے ضرور تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا کھجور کے تنوں پر، کھجور کے تنوں پر۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، البتہ ضرور بے ضرور تم جان لو گے کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت ہے عذاب دینے میں، اور کس کا عذاب دیر پا ہے۔ ابقا دیر پا ہے، زیادہ دیر تک باقی رہنے والا ہے، زیادہ دیر تک باقی رہنے والا ہے۔ دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام پر جتنے جادوگر آئے تھے سب ایمان لے کر آ گئے، تو فرعون کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا میری اجازت سے پہلے کیسے تم لوگ ایمان لے کر آ گئے، اور لگتا ہے یہ تمہارا استاذ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، یعنی تم بھی جادوگر ہو اور معاذ اللہ یہ بڑا جادوگر ہے، تو تم سب ایک ہی ہو، تو اس نے تمہیں جادو سکھایا اس لیے تم لوگوں نے جادو کیا۔ اب فرعون نے ان کو دھمکی یہ دی، دو تاکیدات استعمال کی، فَلَأُقَطِّعَنَّ، لام بھی تاکید ہے اور نون بھی تاکید ثقیلہ ہے، کہ میں ضرور بے ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو میں کاٹ دوں گا سمت مخالف سے، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں۔ اب سمت مخالف سے کاٹ دیے جائے تو انسان بالکل آدھا رہ جاتا ہے نا، اب انسان تو گویا مکمل ہے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سے، اگر ایک ہاتھ ایک پاؤں کٹ گیا تو گویا انسان اب نصف رہ گیا، اب اس کے لیے ہر کام میں بڑی مشکلات ہیں، تو اس نے پہلی دھمکی یہ دی میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، دوسری دھمکی دی وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، یہاں بھی لام اور نون تاکید ثقیلہ استعمال کر کے میں تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی پہ چڑھا دوں گا، یعنی بعد میں تمہیں قتل بھی کر دوں گا، پہلے تمہارے اعضاء کاٹوں گا اور پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا۔
یہاں پر لفظ فی بمانے اعلیٰ کے ہے، فی بمانے اعلیٰ کے، کھجور کے تنوں پر میں تم سب کو لٹکاؤں گا۔ مقصد تھا کہ لوگوں کو بھی نظر آئے کہ اس نے ہماری مخالفت کی تو ہم نے دیکھو ان سب کو پھانسی دے دی۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، فرعون نے کہا تم جان لو گے کون ہم میں زیادہ عذاب دینے والا ہے سخت، اور کس کا عذاب دیر تک باقی رہنے والا ہے۔ یعنی معاذ اللہ موسیٰ کا جو رب ہے وہ زیادہ سخت عذاب دیتا ہے یا میں دیتا ہوں، اس کا عذاب باقی رہے گا یا میرا عذاب باقی رہے گا۔ یعنی اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا، اور میرا عذاب بھی، فرعون نے کہا میرا عذاب موسیٰ کے رب سے زیادہ سخت ہے، اشد، اور نمبر 2 میرا عذاب زیادہ دیر تک باقی رہنے والا ہے، یعنی ہلکا عذاب نہیں ہوگا کہ تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے، ایسا عذاب دوں گا جو کافی دیر تک باقی رہے گا۔ قالوا لن نؤثرک، استقامت مؤمنین، استقامت مؤمنین، یہی جو جادوگر ایمان لے کر آئے، اللہ نے ان کو ایمان پر بڑی استقامت دے دی۔ انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہرگز ہم ترجیح نہیں دیں گے تجھے اس پر جو آیا ہمارے پاس واضح دلائل میں سے، والذی فطرنا، اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے چونکہ ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں۔ واضح دلائل سے مراد موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ انہوں نے دیکھ لیا کہ عصا اژدہا بنا اور سب کو کھا گیا، اور اسی طرح وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا اس کے مقابلے میں ہم تجھے رب نہیں مانیں گے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تو کر سکتا ہے پس تو کر لے، فَاقْضِ پس تو کر لے، مَا أَنْتَ قَاضٍ جو تو کرنے والا ہے، جو تو کرنے والا ہے کر لے، جو کچھ کرنا ہے سو کر دے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اور یقیناً تو فیصلہ جو کرے گا وہ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں کرے گا، یعنی تو زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا خراب کرے گا، ہمیں قتل کر دے گا، سولی پہ چڑھا دے گا، ہماری دنیا کی زندگی پر تو فیصلہ کر سکتا ہے، ہماری ابدی اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ تیرے اختیار میں نہیں۔ تو ہم دنیا میں تکلیف کو برداشت کر دیں گے، آخرت کی ابدی زندگی اس کے مقابلے میں ہم اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام پر جنہوں نے ایمان لایا جادوگروں نے، تھوڑی دیر پہلے تو مقابلے میں تھے نا، اور فرعون سے کہتے تھے کہ ہمیں کیا انعام ملے گا، فرعون نے کہا تم میرے مقرب بن جاؤ گے، اور تھوڑی دیر پہلے یہ ابھی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جادوگر سمجھ رہے ہیں کہ یہ دونوں جادوگر ہیں۔ قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ دونوں جادوگر ہیں، جادو کے زور پر تمہیں اپنی زمین سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن جب اب ایمان لے کر آئے تو اسی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا نام لے کر کہا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، تو تھوڑی دیر پہلے کفر پہ تھے اور اب ایمان پر استقامت ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب صحبت ملی تو موسیٰ علیہ السلام کی صحبت سے اللہ نے ان کی دل کی دنیا کو پلٹ دیا۔ نمبر 2، چونکہ یہ مخلص تھے اور انہوں نے دل سے جب دیکھا تو فوراً ایمان لے کر آ گئے، اس لیے اللہ نے استقامت دے دی۔ کیسی استقامت آ گئی کہ فرعون سے بھی ابھی نہیں ڈر رہے، جس فرعون کو تھوڑی دیر پہلے خدا سمجھتے تھے اور اب ایمان آیا تو کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ۔ تو معلوم ہوا جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے تو پھر وہ کسی انسان سے نہیں ڈرتا، تو جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ سب سے ڈرتا ہے۔ تو جس کا رب اس کا سب، تو ایمان میں بہت طاقت ہے۔ پھر انسان جو بھی اس کو دھمکی دے دے تو ایمان کے مقابلے میں وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی لیے حضرات صحابہ اکرام پر مختلف آزمائشیں حالات آئے، لیکن کوئی صحابی ایسا نہیں ہے معاذ اللہ جس نے ایمان چھوڑ دیا ہو، اس نے کفر اختیار کیا ہو حالات کی سختی کی وجہ سے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ تو نے جو کرنا ہے سو جو کر لے۔ یہاں پر 2 صیغے آئے ہیں، پہلے دیکھیں اوپر ہے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، یہ باب تفعیل سے فعل مضارع
لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، صیغہ واحد متکلم، اور نؤثر کا یہ باب افعال سے فعل مضارع، نفی تاکید بلند، نفی تاکید بلند، صیغہ جمع متکلم، اور یہ کاف ضمیر مفعول بہ ہے۔ قازن یہ باب ضربہ سے ہے اور اس میں فاعل کا صیغہ ہے، باب ضربہ سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ انا آمنا بربنا، یقیناً ہم ایمان لے کر آئے ہم اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس جرم کو جس جرم پر مجبور کیا تھا، جس جرم پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، من السحر جادو کرنے پر، وما کے نیچے جرم، کہ ہم اپنے رب سے بخشش طلب کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وما اور ہمارے اس جرم کو، اکرہتنا جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، من السحر جادو کرنے میں، جادو کرنے پر جو تو نے ہمیں مجبور کیا، ہم اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ واللہ خیر و ابقی، اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ دیکھیں فوراً انہوں نے اپنے گناہوں پر ندامت کی کہ ہمیں جو تو نے مجبور کر کے وقت کے پیغمبر کے مقابلے میں لایا کہ معجزات کا ہم مقابلہ کرنے لگے، تو ہم اللہ سے اس پر معافی طلب کرتے ہیں، اور اس میں زیادہ قصور تیرا تھا کہ تو نے ہمیں مجبور کیا، لیکن اللہ ہمیں معاف کر دے۔ پھر فرعون کے جملے کے مقابلے میں کہا، فرعون نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں زیادہ سخت سزا دوں گا اور میری سزا باقی رہنے والی ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، تیری سزا یا تو باقی رہنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات خیر بہتر ہے، وہ ابقا اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اس نے کہا تھا نا میں زیادہ سخت عذاب دوں گا، تو انہوں نے مقابلے میں کہا اللہ کی ذات سب سے بہتر ہے، تو کیا بہتر ہے، تو کیا کرے گا؟ اور دوسری بات کہ میں باقی رہنے والا ہوں، کہا نہیں، وہ ابقا اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اور وہی ہوا، فرعون اور اس کے حواری غرق ہو گئے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، یقیناً جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر، بریکٹ میں کافر اور مشرک، جو کافر اور مشرک بن کر آئے گا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، نہ وہ اس میں مرے گا ولا یحییٰ، اور نہ وہ اس میں زندہ رہے گا، نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ تو بریکٹ میں لکھیں مطلب یہ ہے نہ تو موت آ کر زندگی ختم ہو جائے گی کہ عذاب کی تکلیف نہ ہو، اور نہ زندہ ہوگا کہ راحت کی زندگی گزارے، یعنی ایسا بھی نہیں کہ موت آئی اور اس کی زندگی ختم ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں کہ حیات ہو اور اچھی زندگی ہو، تو نہ وہاں مرے گا نہ وہاں جیے گا۔ جینا ہوتا ہے راحت کی زندگی سے، وہ بھی نہیں ہے، اور موت بھی نہیں کہ مر کر فنا ہو جائے۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، انجام مومنین، اور جو آئے گا اللہ کے پاس مومن ہو کر اور یقیناً اس نے نیک اعمال کیے ہوں، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو اس کے لیے درجات ہوں گے بلند و بالا، بلند و بالا درجات ہوں گے۔ درجات العلا مبدل منہ ہے، جنات عدن لکھیں بدل۔ اب بلند و بالا درجات کون سے ہوں گے؟ ہمیشہ کے باغات ہوں گے، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ رہیں گے ان باغات میں ہمیشہ۔ وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہوگا اس کا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، گناہوں سے پاک کیا، جو کفر اور شرک سے پاک رہا، اللہ اس کو یہ بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ربط یہ ہے
امت دعوت کے دور کے بعد امت اجابت کا دور، امت دعوت کے دور کے بعد امت اجابت کا دور۔ یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ وہ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، ایمان کی طرف بلا رہے تھے، اور اب یہاں سے آگے ان بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے۔ تو اب اللہ نے حکم دیا کہ ان بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر تم چلو اور یہاں سے تم ہجرت کر لو اور مصر سے نکلو اور تم جاؤ۔ تو اب جب یہ لوگ وہاں سے اب نکل کے جا رہے ہیں تو خوف پیدا ہوا، کہیں فرعون پیچھے سے آئے گا تو کہیں مقابلے میں تکلیف نہ ہو جائے، پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اگر سامنے دریا آئے گا تو تم اپنی لاٹھی مارو گے تو ہم اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیں گے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، البتہ تحقیق ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسر بعبادی، کہ تو لے جا میرے بندوں کو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، پس بنا لے تو ان کے لیے ایک راستہ سمندر میں، یبسا خشک، لا تخاف درکا، اور تجھے ڈر نہیں ہوگا پکڑے جانے کا، ولا تخشا، اور نہ تو ڈرے گا، بریکٹ میں ڈوبنے سے، اور نہ تو ڈرے گا ڈوبنے سے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پس پیچھے لگا ان کے فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ، پس ڈھانپ دیا اسے دریا نے، ما غشیہم، سو جو ڈھانپ دیا اسے دریا نے، سو جو ڈھانپ دیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنے قوم کو گمراہ کیا، وَمَا هَدَىٰ، اور ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نہیں کی، گمراہ کیا اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نہیں کی۔ دیکھیں یہاں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جو تیرے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں تم اپنے ان بنی اسرائیل کے ایمان والوں کو یہاں سے لے کر چلو۔ ان اسر لکھیں تدبیر خداوندی، تدبیر خداوندی، اللہ کی تدبیر تھی، کہا تم میرے بندوں کو لے کر چلو رات کے وقت۔ عصری یعنی ایسا وقت ہوتا ہے جس میں تھوڑی بہت رات کا اندھیرا بھی چھا جائے، تم میرے بندوں کو لے کر جاؤ اور تم ان کے لیے بناؤ دریا میں راستہ خشک۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فضرب، تم بناؤ دریا میں راستہ، تو اللہ بنائے گا۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت ہے تو یہ نسبت الی السبب ہے، ظاہری نسبت ہے، چونکہ ظاہری طور پر تو انہوں نے لاٹھی ماری اور دریا میں راستے بن گئے، تو یہ ظاہری سبب ہے، ورنہ حقیقی سبب یہ ہے کہ راستے اللہ نے بنائے۔ تو اللہ دریا کو تمہارے لیے یبسا، خشک کر دے گا۔ یہ جو لفظ یبسا ہے یہ طریقاً کی صفت بن کر مفعول بہ ہے، طریقاً موصوف ہے، یبسا اس کی صفت بن کر پھر یہ مفعول بہ بن رہا ہے۔ لا تخاف درکا، اور تمہیں ڈر نہیں ہونا چاہیے پکڑے جانے کا، یعنی یہ ڈر نہ ہو کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ کر تمہیں پکڑ لے گا، تمہیں اس کا ڈر نہ ہو۔ ولا تخشا، اور تم اس کا بھی ڈر نہ رکھو ڈوبنے کا، کہ بھئی اگر آپ دریا میں کیسے جائیں گے تو ڈوب جائیں گے، تو دریا میں ڈوبنے کا بھی ڈر نہ رکھو اور فرعون کے پکڑے جانے کا بھی تم ڈر نہ رکھو۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چلے اور یہ جیسے ہی لوگ نکلے، اب یہ کتنے تھے؟ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ 6,03,000 تھے، اور بعض نے لکھا 6,70,000 تھے۔ فرعون کو جیسے یہ بات معلوم ہوئی، فرعون نے لشکر لے کر ان کے پیچھے بھاگا کہ بھئی ان کو پکڑو، ان کو جانے نہ دو اور ان کو قتل کرو۔ فرعون کے لشکر میں 70,000 سیاہ گھوڑے تھے اور 7 لاکھ کا سوار لشکر تھا۔ اتنے بڑے لشکر کو یہ لے کر نکلا
تو اب جب اتنا بڑا لشکر پیچھے نظر آنے لگا بنی اسرائیل کو اور سامنے نظر آیا دریا، اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جب اتنے بڑے لشکر کو دیکھا، کہا موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے، یعنی پیچھے لشکر آگے دریا، اب تو بچنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے، اب تو ہم مارے گئے، گرفتار ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کے ساتھ آئی۔ جیسے ہی دریا پہ مارا تو دریا میں 12 راستے بن گئے۔ 12 راستے اس لیے بنے کہ ان میں 12 قبیلے تھے بڑے بڑے، تو ہر قبیلے والے کے لیے الگ راستہ بنا۔ اب وہ اپنے راستے سے وہ پورے قبیلے کے لوگ چل کے جا رہے تھے۔ اب یہ 12 قبیلے کیسے بنے تھے؟ وہ اس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، اور جب یہ لوگ مصر میں آئے تھے تو یہ 12 بھائی تھے۔ اب بنیامین کو اور ان کو ملا کر یہ 12 تھے۔ جیسے قرآن کی آیت میں بھی 11 کوكبا 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو ساتھ ایک 12ویں تھے۔ تو اب یہ 12 تھے تو ان 12 سے 12 قبیلے بن گئے، اور اب ان کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی۔ شروع میں آئے 12، ابھی 6 لاکھ تعداد پہنچ گئی۔ تو یہ 12 قبیلے تھے، تو اللہ نے کتنی ان کے لیے آسانی کی، ایک راستے بھی سے تو گزر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ایک راستہ نہیں بنایا بلکہ 12 راستے بنائے۔ اور پھر ہر ایک کو نظر آ رہا تھا۔ اب یہ نہیں کہ پانی اوپر ہو، ایک گزرے دوسرا نظر نہ آئے تو پریشان ہوگا، پتہ نہیں میرے باقی رشتہ داروں کا کیا ہوا، باقی ساتھیوں کا کیا ہوا۔ تو پانی بھی ایسے نیچے ہو گیا، راستے بنے کہ ہر ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہا تھا، باتیں بھی کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی واہ موسیٰ کا کیا کہنا، اللہ نے تو راستے بنا دی۔ تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ اب جیسے یہ گئے تو اب راستے چونکہ بن گئے، تو فرعون نے اپنے لشکر کو کہا دیکھو میں تمہارا خدا ہوں، تمہارے لیے راستے بنا دیے، لے کر چلو لشکر۔ اب وہ سارا لشکر لے کر جیسے ہی درمیان میں پہنچ گئے، اب یہ لوگ بھی گھبرا رہے تھے، یہ تو ہمارے قریب آنے لگے، تو جیسے دریا میں کے درمیان میں پہنچے تو اب قرآن کریم آگے اس کو بیان کر رہا ہے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پس پیچھے لگا فرعون ان کے اپنے لشکروں کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ ڈھانپ دیا اسے، من الیمی دریا کے پانی نے، ما غشیہم سو جو ڈھانپ دیا، یعنی ایک دم دریا کا پانی دونوں طرف سے آیا اور آ کر پورے یہ جو 7 لاکھ کا لشکر تھا سب کے سب کو ڈبو دیا، کوئی بھی باقی نہ بچا۔ تو یہ سارے کے سارے ان کی نظروں کے سامنے ڈوب کر مر گئے۔ اب اللہ نے دیکھو کتنا سخت عذاب دیا، اور بنی اسرائیل اب خوش ہو گئے کہ ان کا دشمن ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس کے دشمن کو کوئی مارے، سزا دے، قتل کر دے، اور وہ بھی آنکھوں کے سامنے ہو تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اب اللہ نے ان کو خوشی دی کہ جو فرعون تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا، تمہیں غلام بناتا تھا، آج ہم نے تمہارے سامنے ہم نے ان کو سزا دے دی۔ اور پھر اللہ نے فرعون کی لاش کو باہر بھی پھینکا تاکہ یہ آنے والے لوگوں کے لیے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اور آج بھی فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان ہے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا تھا اور یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا نہیں تھا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم، تذکیر انعامات، تذکیر انعامات، اے بنی اسرائیل یقیناً ہم نے تمہیں نجات دی، من عدوکم تمہارے دشمن سے، نعمت نمبر 1۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جانب طور، نعمت نمبر 2، اور ہم نے وعدہ کیا تم سے جانب طور الایمن، ہم نے وعدہ کیا تم سے طور پہاڑ کی دائیں جانب کا، طور پہاڑ کی دائیں جانب کا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، انعام نمبر 3، اور ہم نے اتارا تمہارے اوپر من اور سلوہ کو۔ من ترنجبین، سلوہ بٹیر، ترنجبین تارا نون جیم با یا نون، ترنجبین، اور سلوہ بٹیر۔
کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ولا تطغوا فیہ، اور تم اس میں زیادتی نہ کرو، فیحل علیکم غضبی، ورنہ اترے گا تم پر میرا غضب، ومن یحلل علیہ غضبی، ترہیب، اور جس پر میرا غضب اتر جائے، فقد ہوا، یقیناً وہ شخص تو تباہ ہو گیا، وہ شخص تو تباہ ہو گیا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا اور 3 بڑے انعامات ذکر کیے۔ پہلا بڑا انعام کہ ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے، تو ان کا دشمن تھا فرعون، تو فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دے دی اور تمہارے سامنے ہم نے اس کو غرق بھی کر دیا۔ اب تو یہ تھا کہ ہم تمہیں نجات دے دیتے، لیکن تمہیں یہ ڈر ہوتا کہیں یہ دوبارہ حملہ نہ کر دے، کہیں دوبارہ آ کر ہمیں سزا نہ دے، پھر ہمیں غلام نہ بنا دے۔ ہم نے تمہارے سامنے اس کو غرق کر دیا، مار دیا، کہ ایسی نجات دی کہ اب تمہیں دوبارہ اس کی تکلیف میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں تھا۔ نمبر 2، اور ہم نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ طور پہاڑ کی دائیں جانب کا۔ کس چیز کا وعدہ؟ بریکٹ میں تورات دینے کا، تورات دینے کا، کہ ہم طور پہاڑ کے دائیں جانب میں جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اپنا چلہ مکمل کریں گے تو ہم ان کو اپنی کتاب تورات دیں گے تاکہ تم لوگ اس پر عمل کرو۔ تیسرا یہ کہ ہم نے تمہارے لیے من اور سلوہ کو اتارا، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا، بغیر ان کی محنت اور مشقت کے غیبی مدد تھی، اس لیے اس کو تعبیر نزلنا سے کیا، ہم نے اتارا۔ ہم نے اتارا تو چونکہ بغیر تکلیف، بغیر مشقت اور محنت کے ہیں، اس لیے اس کو تعبیر نزلنا سے کیا۔ من کہتے ہیں ترنجبین کو۔ ترنجبین یہ ایک جیسے یہ لوگ صبح اٹھتے تھے نا، تو یہ لوگ وادی تیہ میں تھے، تو وہاں کھانے پینے کی چیزیں تو ان کے پاس نہیں تھیں۔ ان کو حکم تو یہ تھا کہ جب تم مقدس شہر میں داخل ہوں گے تو تم لوگ داخل ہونا، یعنی اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ لیکن یہ بنی اسرائیل بڑے سرکش لوگ تھے، تو اب یہ وہاں پر جب آئے تو بجائے یہ کہ یہ لوگ جھکتے ہوئے جاتے، سر جھکاتے، سجدہ کرتے، تو یہ لوگ اپنی جو ہے وہ دبر کے بل گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے، یعنی اپنی نیچے دبر رکھیے یوں گھسٹتے جا رہے ہیں، جھکتے نہیں۔ حالانکہ اللہ نے اب تمہیں نجات دی، تم اللہ کے سامنے جھکو شہر میں داخل ہوتے وقت، لیکن یہ لوگ جھکے نہیں، اور حکم یہ تھا کہ تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ انہوں نے اس جملے کو بھی بدل دیا اور اللہ سے انہوں نے معافی طلب نہیں کی۔ قرآن کریم نے اسے بیان کیا ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے کہا جب تم اس بستی میں داخل ہوگے، بیت المقدس، تو تم کھانا وافر طور پر جتنا بھی تم نے کھانا ہے وافر کھاؤ، لیکن جب دروازے سے داخل ہوں گے تو سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اللہ کے سامنے شکر کرنا، سجدہ شکر، اور بعض نے لکھا جھکتے ہوئے داخل ہونا۔ تو تمہاری کیفیت یہ ہو کہ تم سجدہ کرو عملاً، قولاً، وقولوا حطۃ، اور تم کہو یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، حطۃ ہمارے گناہ معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کی نیکیوں میں اضافہ کریں گے۔ لیکن انہوں نے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ان ظالموں نے تبدیل کر دی اس بات کو اس کے علاوہ جو ان سے کہی گئی، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو ہم نے اتار دیا ان ظالموں پر ایک دردناک عذاب، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی۔ اب انہوں نے تبدیل کس طرح کیا؟ اللہ نے کہا جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور یہ گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ نے کہا کہ حطۃ، یہ کہتے تھے حنطۃ، حنطۃ، حنطہ کہتے ہیں گندم کو، حنطہ کا معنی گندم، اور حطۃ کا معنی یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ تو اللہ نے کہا ان لوگوں نے تبدیل کر دیا وہ قول جو ہم نے کہا۔ پھر اللہ نے سزا یہ دی کہ اب یہ لوگ 40 سال تک اس صحرا میں گھومتے رہے۔ یہ پس منظر اس لیے بتا رہا ہوں کہ بات سمجھ آئے، جہاں میں کوئی بات وضاحت میں کہتا ہوں اس بات کا تعلق ہوتا ہے، تو تم لوگ لالا ہو ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہو۔
اس کو توجہ سے سنو۔ اب یہ جو اللہ نے یہ دو باتیں کہیں تم کہو، تو انہوں نے یہ دونوں نہیں کی، تو اللہ نے اب سزا یہ دی کہ یہ لوگ وادی تیہ میں 40 سال تک گھومتے رہے، ان کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ ایک بہت بڑا صحرا تھا، یہ لوگ صبح چلتے رات ہو جاتی، تھک جاتے، پھر آرام کرتے، صبح اٹھتے پھر وہیں ہوتے، پھر چلتے پھر صبح ہوتے پھر وہیں ہوتے، تو ان کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ تو انہوں نے جو اللہ کی بات نہیں مانی، تبدیل کی، تو اللہ نے 40 سال ان کو سزا دی۔ اب جب یہ وادی صحرا میں ہوتے، کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہوتا تھا، تو اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اللہ سے دعا کرو، ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ ہمیں معاف کرے، رزق کا انتظام کرے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر انتظام کیا، اللہ نے ان کے لیے اب نزلنا علیکم المن والسلویٰ، اس وادی تیہ میں 40 سال جب یہ لوگ تھے تو اللہ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ اب من کہتے ہیں ترنجبین کو، ترنجبین یہ تھا جس صحرا میں یہ لوگ تھے، تو رات کو یہ لوگ سوتے تو صبح جیسے اٹھتے، وہ جو درخت ہوتے تھے ان درختوں کے اوپر ایک میٹھا یعنی ایک چیز اتر جاتی آسمان سے، جیسے آج ہمیں کوئی میٹھی چیز کھاتے ہیں، تو اس طرح یہ میٹھا تھا، پانی کی مانند ہوتا، شبنم کے قطروں کی طرح، لیکن نہایت لذیذ، نہایت میٹھا، طبیعت میں بشاشت اور خوشی آ جاتی، بالکل تازہ ہر دن اللہ ان کو دیتا۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے اتار دیا سلویٰ، سلویٰ کہتے بٹیر کو۔ اب بٹیر اڑتے ہوئے آتے، ان کے قدموں میں گر جاتے، تو یہ لوگ جتنے بٹیر کھانے ہوتے لے لیتے، اس کو بھون کر کھا لیتے۔ اب سب سے قیمتی گوشت ہے بٹیر کا، اور وہ ہے بھی طاقتور، تو اللہ نے دونوں چیزوں کا انتظام کیا، ٹھنڈا بھی اور گرم بھی، نمکین بھی میٹھا بھی۔ بٹیر ہے نمکین اور ترنجبین کیا ہے؟ میٹھا۔ تو اللہ نے دونوں چیزوں کا انتظام کیا ان کے لیے، اور کہاں کیا؟ جنگل میں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے یہ تیسری چیز بھی تمہارے لیے ہم نے اتار دی، کلوا من طیبات، اب تم کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے دیا۔ قرآن نے اس کو پاکیزہ کہا، وجہ یہ ہے چونکہ انسان جب خود کبھی کوئی محنت کر کے کماتا ہے، کچھ نہ کچھ شبہ آ جاتا ہے نا، کچھ نہ کچھ حرام ہو جاتا ہے۔ مثلا نوکری کا ٹائم 8 بجے 8:10 پہ آ رہا ہے، 5 بجے چھٹی ہے، تھوڑا پہلے جا رہا ہے، جس طرح کام کرنا تھا اس طرح نہیں کیا، جس طرح پڑھانا ہے مثلا اس طرح نہیں پڑھایا، تو ہر آدمی کی کمائی میں کچھ نہ کچھ شبہ آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ حرام کی آمیزش آ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ نے جو ان کو رزق دیا من اور سلویٰ، یہ بالکل طیبات، پاکیزہ تھا، اللہ کی طرف سے عطا تھی، تو اس میں ذرا برابر شبہ نہیں تھا۔ رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا، یعنی تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ولا تطغوا فیہ، پس تم اس میں کبھی بھی زیادتی نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے جن چیزوں کو ہم نے حرام کیا ہے تم ان کو حلال نہ کرو، جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہے، تم ان کو حلال نہ کرو، یہ زیادتی ہے۔ یا نمبر 2، اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال چیزیں کھا کر اللہ کی نافرمانی نہ کرو، یہ زیادتی ہے۔ ہم نے تمہیں من اور سلویٰ کھلایا کہ تم ہماری عبادت کرو، اب اگر تم ہمارا رزق کھا کر، ہماری نعمتیں کھا کر ہماری اطاعت نہیں کرتے تو یہ تم زیادتی کر رہے ہو۔ یعنی آدمی جس کا نمک کھاتا ہے تو اس کی لاج رکھتا ہے نا، تو کہتے ہیں منہ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی ہے، تو جب ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں تو تم اب ہمارے نافرمان نہ بنو۔ یعنی ہم نے ہی روٹی ڈالی، گوشت ڈالا، اور بھونکرا بھی ہمیں یہ، تو اس پہ زیادہ مالک کو غصہ ہے کہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، ولا تطغوا فیہ، اب تم زیادتی نہ کرنا۔ اور یہ زیادتی تھی، انہیں منع کیا گیا تھا اگلے دن کے لیے تم اس کو ذخیرہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر دن من اور سلویٰ کھلا رہا تھا، ہر دن تازہ، لیکن انسان بڑا لالچی ہے، تو اب انہوں نے کہا پتہ نہیں اگلے دن ملے نہ ملے، تو لالچ بھی بہت زیادہ ہے اور ایمان کے بھی کمزور تھے یہ، تو انہوں نے کہا پتہ نہیں اگلے دن ہو نہ ہو، تو انہوں نے اسٹاک کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ اس کو زیادہ جمع کر لیتے بٹیر اور اسٹاک کرتے، اگلے دن کھائیں گے تو اگلے دن وہ بدبودار ہو جاتا، خراب ہو جاتا وہ، تو اس لیے پھر اللہ نے کہا یہ زیادتی ہے، جس سے منع کیا ہے تم وہ کام نہ کرو۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ورنہ اترے گا تم پر میرا غضب۔ فَيَحِلَّ، یہ جو فا ہے یہ جواب نہیں میں واقع ہے، اس لیے اس کے بعد ان مقدر ہے جس نے اس کو نصب دیا ہے، ولا تطغوا کے جواب میں آیا ہے، تو اس لیے فا کے بعد ان مقدر ہے جس نے یحل کو نصب دیا۔
وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي ترہیب، پر جس شخص پہ میرا غصہ اترے گا فقد ہوا، یقیناً وہ شخص تباہ ہو گیا، یقیناً وہ شخص تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ ترغیب، اور یقیناً البتہ معاف کرنے والا ہے اللہ جو توبہ کرے، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر وہ راہ راست پہ رہے، راہ راست پہ چلے، یعنی توبہ کرے، ایمان لائے، اعمال کرے، پھر راہ راست پہ چلتا بھی رہے۔ اب ایمان لایا، توبہ کی، اعمال کیے، لیکن پھر بھٹک گیا، پھر گمراہ ہو گیا، پھر تو وہ ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان پر استقامت ضروری ہے، ایمان لانے کے بعد ایمان پر موت تک باقی رہنا ضروری ہے۔ اگر ایمان کے بعد وہ دوبارہ مرتد ہو جاتا ہے معاذ اللہ، تو پھر تو سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو اسی لیے جو ایمان لائے ثم اهتدىٰ، پھر وہ راہ راست پر بھی چلے، باقی رہے۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کون سی چیز جلدی لے آئی، کون سی چیز جلدی لے آئی تجھے اے موسیٰ تیری قوم سے، اے موسیٰ کون سی چیز تجھے جلدی لے کر آئی تیری قوم سے۔ قال هم اولائی علی اثری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اولائی وہ لوگ، علی اثری میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ وعجلت الیک رب لترضیٰ، اور میں نے جلدی اس لیے کی اے رب تیری طرف تاکہ تو راضی ہو جائے، تیری طرف میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ اے اللہ تو راضی ہو جائے۔ قال کا فاعل اللہ ہے، اللہ رب العزت نے کہا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، یقیناً ہم نے تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا، من بعدک تیرے جانے کے بعد، بریکٹ میں کوہ طور جانے کے بعد، تیرے کوہ طور جانے کے بعد ہم نے تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور سامری نے تیری قوم کو گمراہ کر دیا، سامری نے تیری قوم کو گمراہ کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ، کس چیز نے تجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ تو اپنی قوم سے پہلے جلدی آ گیا۔ یہاں بات یہ تھی، اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ تو کوہ طور پر آ جا اور اپنے ساتھ چند بندوں کو بھی لے آ، تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں جو لوگ تھے انہیں منتخب کیا کہ تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ طور پہاڑ پر، اور وہاں اللہ رب العزت ہم کلام ہوں گے اور مجھے تورات عطا فرمائیں گے، میں وہاں پر 40 دن رہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا، قوم کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آ رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو جلدی جلدی آئے، اللہ رب العزت کی محبت میں، تعلق میں، اور اللہ کے ساتھ ہم کلامی کے شرف میں، جیسے کہ خود آگے فرما رہے یا اللہ میں اس لیے جلدی آیا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی طور پہاڑ کی طرف آ گئے۔ اب یہ سمجھے کہ قوم والے میرے پیچھے آ رہے ہوں گے، تو یہ ان کا گمان تھا، ہم اولائی علی اثری، کہ وہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ چونکہ شروع میں آ رہے تھے تو یہ سمجھے وہ آ رہے ہوں گے، پیچھے انہوں نے دوبارہ مڑ کر نہیں دیکھا، بس اللہ رب العزت کی محبت میں یہ آگے بڑھتے گئے۔ تو جب وہاں پہنچے کوہ طور پہ، اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ وہ تیرے قوم کے لوگ کہاں گئے؟ کہا یا اللہ وہ تو میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو جب پیچھے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، پیچھے کوئی نہیں تھا، اور وجہ یہ بنی تھی کہ سامری نے، آگے واقعہ آ رہا ہے کہ سامری نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنا دیا تھا۔ تو جب وہ بچھڑا انہوں نے دیکھا تو یہ سامری کی باتوں میں آگے اسی بچھڑے کو دیکھنے لگے جو آوازیں نکال رہا تھا، تو یہ لوگ اسی کی طرف متوجہ ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں آئے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے گویا ایک بات میں موسیٰ علیہ السلام کو معمولی سی ایک تنبیہ فرمائی اور ایک ادب سکھایا کہ آپ پیغمبر تھے، آپ کا کام یہ تھا کہ ان کو ساتھ لے کر آتے، یعنی پیغمبر پیچھے پیچھے ہوتا ان کو آگے لیتے، جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر جب نکلے تھے تو قوم کے لوگوں کو آگے آگے چلایا، اللہ نے فرمایا تو خود پیچھے پیچھے چلے تاکہ قوم میں کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور کوئی پیچھے رہ بھی نہ جائے، تو سب کو لے کر آئے۔ یعنی گویا ایک معمولی طور پر یہ بتانا تھا کہ آپ چونکہ رہبر رہنما تھے، آپ کا کام تھا کہ سب کو ساتھ لے کر آتے، لیکن آپ آگے آ گئے اور وہ لوگ پیچھے رہ گئے۔
اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ لیڈر اور رہنما وہی ہوتا ہے جو قوم کو ساتھ لے کر چلتا ہے، قوم کے پیچھے ہوتا ہے، قوم آگے ہوتی ہے۔ اور ابھی الٹا ہوتا ہے، لیڈر آگے ہوتا ہے، نعرے والے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، نعرے والے پیچھے ہوتے ہیں، لیڈر صاحب آگے ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، صحابہ کو آگے چلا رہے ہوتے، خود پیچھے چلتے۔ یبدأ من لقیہ بالسلام، جس سے ملاقات ہوتی تو سلام میں آپ پہل کرتے۔ تو بہرحال یہاں اللہ رب العزت نے ایک معمولی یہ بات بیان فرما دی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عذر بھی بیان کیا کہ یا اللہ میں جلدی اس لیے آیا کہ تیری محبت میں آیا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں، جس کام کا حکم دیا جائے اور اگر آدمی اس کو جلدی سے پورا کرے تو مخاطب اس سے خوش ہوتا ہے۔ استاذ نے کام کا کہا یہ کرو، طالب علم دوڑتا ہوا گیا، کر لیا، اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، استاذ کو، والد کو، میں نے جس کام کا کہا اس نے جلدی کیا۔ اگر وہ کام کرے لیکن اپنی مرضی سے کرے اور اپنی ترتیب پر اٹھے اور جائے، اپنے کام ختم کرنے کے بعد کام تو ہو جائے گا لیکن عجلت نہیں ہوگی تو اس پر وہ رضامندی، خوشی، دعا نہیں ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو جلدی نکلے، اپنا عذر بیان کیا، یا اللہ تیرا حکم تھا اس لیے میں جلدی آیا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب اللہ رب العزت نے بتایا موسیٰ جب تو ادھر آ گیا تو پیچھے یہ ہوا کہ تیری قوم کو ہم نے تیرے بعد گمراہ کر دیا۔ اب گمراہ تو آگے بات آ رہی ہے، اضلہم السامری، کس نے کیا؟ سامری نے گمراہ کیا، اور یہاں فرمایا ہم نے کیا، یعنی اصل گمراہی میں جو حکم ہوتا ہے وہ تو اللہ رب العزت کا ہوتا ہے، ظاہری اس کے لیے سبب کون بنا؟ سامری۔ تو سامری ظاہری سبب ہے، اس کی طرف نسبت ہے، اور حقیقی طور پر جو علت ہوتی ہے وہ تو اللہ کا امر ہوتا ہے، اس لیے وہاں اللہ کی طرف بھی نسبت ہے۔ تو یہ کوئی تعارض نہیں ہے، ظاہری سامری سبب تھا، حقیقت میں ہدایت اللہ دیتا ہے، گمراہ اللہ کرتا ہے، تو اس لیے نسبت اللہ کی طرف حقیقی سبب کے اعتبار سے ہے اور سامری کی طرف ظاہری سبب کے اعتبار سے ہے۔ اور فرمایا تیرے جانے کے بعد معلوم ہوا جب تک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام موجود تھے اس وقت تک یہ قوم گمراہ نہیں ہوئی تھی اور ان کے اندر شرک نہیں آیا تھا۔